بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الکریم نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ کل کے درس میں سورۃ الناس کا ترجمہ اور اس کے فضائل بیان کیے گئے تھے اور سورۃ الفلق پہ بھی کچھ روشنی ڈالی گئی تھی۔ آج سورۃ الفلق کا ترجمہ اور مختصر تفسیر انشاءاللہ بیان کیا جائے گا، اور اس کے لیے میں چاہتا ہوں کہ محمد فیصل محمد شہباز فیصل ہے تو بولتا کیوں نہیں؟ چلیے کوئی بات نہیں، ہم پڑھا رہے ہیں، آپ پڑھو، بولیا کرو۔ اللہ تبارک تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے اس مختصر سی صورت کے اندر اس بات کا ذکر کیا ہے کہ انسان کس طریقے سے استعاذہ کرے، کس طریقے سے اللہ کی پناہ چاہے اور کس سے چاہے۔ تو اللہ اپنے پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطبوں کو فرما رہا ہے کہ اے محمد رسول اللہ، آپ کہیے قل اعوذ برب الفلق، آپ کہہ دیجئے کہ میں پناہ چاہتا ہوں صبح کے رب کی۔ فلق کے معنی ہوتے ہیں صبح، صبح کے رب کی۔ کیوں اللہ تبارک تعالیٰ نے صبح کے رب کی کہا؟ کیوں نہیں شام کے رب کی کہا؟ کیوں نہیں دن کے رب کی کہا؟ اس لیے کہ اس میں اللہ تبارک تعالیٰ یہ کہنا چاہتا ہے کہ جس طریقے سے اللہ تعالیٰ رات کی تاریکی اور رات کے خوف سے اور رات کی پریشانیوں کو دور کر کے صبح لاتا ہے، اور صبح ہوتے ہی تمام پریشانیاں ختم ہو جاتی ہیں، اسی طریقے سے انسان اگر اللہ تبارک تعالیٰ سے استعاذہ کرے، اس سے دعا کرے، اس کی پناہ چاہے، تو وہ بھی تمام پریشانیوں سے دور ہو سکتا ہے۔ اس لیے اللہ تبارک تعالیٰ نے اس کے اندر یہ فرمایا کہ اے نبی پاک، آپ کہہ دیجئے کہ میں پناہ چاہتا ہوں صبح کے رب کی۔ من شر ما خلق، کس کی پناہ؟ کس سے پناہ مانگا جا رہا ہے؟ من شر، ہر اس چیز کی برائی سے، ما خلق، جو اس نے پیدا کیا۔ یہ عام ہے، کوئی خاص نہیں ہے۔ اللہ فرما رہا ہے کہ ہر اس چیز کو جس کو اللہ نے پیدا کیا، اس کی ذات سے اگر کسی کو تکلیف، برائی پہنچ رہی ہے تو ہم اس سے پناہ چاہتے ہیں اللہ کی۔ اب اس میں چاہے انسان ہو، چاہے جانور ہو، چاہے شیطان ہو، پرندے ہوں، درندے ہوں، کوئی بھی ہو، عام ہے۔ ہر اس ذات کی، ہر اس چیز کی برائی سے جس کو اللہ نے پیدا کیا، اللہ فرما رہا ہے کہ کہو کہ مجھ سے پناہ چاہتے ہیں۔ آگے اللہ فرما رہا ہے وَمِن شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ، اور کس سے پناہ مانگنے کے لیے کہا جا رہا ہے؟ وَمِن شَرِّ غَاسِقٍ، غاسقٍ کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ غسقہ، اس کے معنی ہوتے ہیں اندھیرا، رات، چھا جانا، تمام معنوں کو مشتمل ہے۔ جیسے آپ پڑھتے ہو اقم الصلاۃ لدلوک الشمس الی غسق اللیل، یعنی رات کی تاریکی، گویا کہ یہاں غسق کے معنی تاریکی کے ہیں۔ اذا وقب، وقب کے معنی چھا جانا، پھیل جانا۔ مطلب کیا ہے کہ یہاں اس چیز سے پناہ مانگنے کے لیے کہا جا رہا ہے۔ اللہ فرما رہا ہے کہ وہ من شر غاسق،
इदा वक़ब, और रात की तारीकी की बुराई से, और रात की तारीकी की बुराई से, जब रात फैल जाए, जब रात छा जाए, इससे भी पनाह मांगने के लिए कहा जा रहा है कि आप अल्लाह की पनाह मांगिए इन चीज़ों से। क्योंकि दिन में तो इंसान हर चीज़ को देखता है, हर चीज़ उसके सामने होती है, लेकिन रात में इंसान नहीं देख सकता, और जितने तकलीफ दह चीज़ें हैं, मोजी जानवर हैं, अक्सर वो रात ही में निकलते हैं। तो गोया कि जब रात तारीक हो जाती है, अंधेरा छा जाता है, तो उस वक्त इंसान को जो तकलीफ पहुंचती है, इंसान उससे नावाकिफ होता है, देखता नहीं है। मिसाल के तौर पे कहीं अंधेरे में घर से बाहर निकला, कोई जानवर छिपा हुआ था, उस पर पैर पड़ गया, उस जानवर ने डस लिया। तो इन तमाम चीज़ों से पनाह मांगते हैं अल्लाह की पनाह में आना चाहते हैं। वमिन शर्रि नफ्फासाति फिल उक़द, और किससे पनाह मांगने के लिए कहा जा रहा है? वमिन शर्रि नफ्फासाति फिल उक़द, यानी आप कह दीजिए कि मैं अल्लाह की पनाह चाहता हूँ। किससे? उक़द अक़द से है, जिसके माने होते हैं गिरह लगाना, गांठ बांधना। तर्जुमा होगा वमिन शर्रि नफ्फासाति फिल उक़द, और गिरह में फूंक मारने वालियों की बुराई से, और गिरह में यानी गिरह लगा करके फूंक मारने वालियों की बुराई से। इससे क्या मुराद है? इससे कौन लोग मुराद हैं? गिरह में फूंक कौन लगाते हैं? क्योंकि नफ्फासात, ये मुअन्नस का सेगा इस्तेमाल किया गया, नफ्फासात, यानी आमतौर पे ये गिरह में फूंक मार करके जो गिरह लगाई जाती है, आमतौर पे जादू का अमल होता है। जो औरतें जादू करती हैं लोगों पर, उनका एक तरीका होता है। उन्हीं तरीकों में से सबसे बड़ा तरीका ये होता है कि वो क्या नाम है, किसी रस्सी में, किसी धागे में कुछ पड़ती हैं और फूंक मार मार के उसमें गिरह लगाती रहती हैं, और उसके बाद वो जादू कर देती है। जैसा कि शुरू में आपको बताया गया था कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जादू किया गया था, और आसिफ इब्न लबीद यहूदी ने, जो एक यहूदी था, अल्लाह के रसूल को तकलीफ पहुंचाता था, उसने जादू करके एक कंघी के दंदाने में कुछ बालों का गुच्छा लपेट करके और एक पुतला बना करके उसमें सुइयों को चुभा करके एक कुएं में फेंक दिया था, और आप पर जादू हो गया, और आपको बहुत तकलीफ हुई, आप उसकी परेशानी से दो चार हो गए। उसके बाद जब आपको अल्लाह तबारक तआला ने खबर दी कि आपको इस तरीके से जादू किया गया है, तो आपने हज़रत अली को भेजा और साहबे कराम गए उस कुएं पर, और उस कुएं में दाखिल होकर के वो पत्थर के नीचे जो जादू किया हुआ वो कंघी और जो बाल थे उसको निकाला, और निकाल करके लाए, और उसके बाद इन सूरतों को यानी मौज़तैन को, सूरह नास, सूरह फलक पढ़ते रहते थे और उसी पे दम करते रहते थे। तो देखा कि उस पर गिरह लगी हुई है, तो जब ये सूरत पढ़ते और उस पर दम करते, फूंकते, तो ऑटोमेटिक वो गिरह खुलती रहती और उसमें से सुइयाँ अपने आप निकल जाती। इस तरीके से सूरत पूरी ख़त्म हुई और तमाम गिरह खुल गए और सुइयाँ उसमें से निकल गई जो पुतला था, और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इससे आज़ाद हो गए और जादू आप पर ख़त्म हो गया। और आपने बयान किया कि जादू ख़त्म होने के बाद मुझे ऐसा लगा जैसा कि मुझे किसी ने रस्सी में बांधा हो, जकड़ा हो, और उसके बाद में अब मैं बिल्कुल आज़ाद हो गया। तो ये अरब में भी और आज भी कुछ औरतें ये काम करती हैं, गिरह लगा करके उसमें फूंक मारती हैं, तो उससे भी पनाह मांगने के लिए कहा गया है
کہ وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ، اور گرہ میں پھونک مارنے والیوں کی برائی سے، یعنی میں پناہ چاہتا ہوں۔ وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ، اور کس سے پناہ مانگی جا رہی ہے؟ وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ، اور حاسد کی برائی سے۔ حاسد کسے کہتے ہیں؟ حاسد کہتے ہیں حسد کرنے والا۔ اور حسد کرنے والا کیوں حسد کرتا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ حسد کہتے ہیں کہ کسی انسان کی نعمت کو ختم ہو جانے کی تمنا کرنا۔ کسی انسان کی کوئی نعمت اللہ نے اس کو دی ہو تو اس کو انسان تمنا کرے کہ یہ چیز ختم ہو جائے، کیونکہ وہ چیز ہم کو نہیں ملی ہے تو اس کے پاس کیسے یہ چیز موجود ہے، یہ ختم ہو جائے۔ تو اس طریقے سے حسد کہتے ہیں کہ نعمت کے زوال کی تمنا کرنا۔ کسی انسان کو اللہ نے کوئی نعمت دی ہے اور اس پہ انسان حسد کرے، یہ تمنا کرے کہ کاش کہ اس کا یہ مال، اس کی یہ چیز ختم ہو جائے، تو یہ بہت بری چیز ہے۔ حسد بہت بری چیز ہے، اس سے گھر تباہ ہو جاتا ہے، معاشرہ تباہ ہو جاتا ہے۔ اور قرآن نے جب اس سے منع کیا ہے، اس سے پناہ مانگنے کے لیے کہا گیا ہے، تو ظاہر بات ہے کہ یہ بیماری اور یہ برائی کتنی خطرناک ہے۔ فرمایا وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ، اور حسد کرنے والے کی برائی سے۔ جب وہ حسد کرے، یعنی اگر کوئی انسان حسد کرتا ہے تو اس کی برائی سے بھی اللہ تبارک تعالیٰ نے پناہ مانگنے کے لیے کہا ہے کہ آپ کہہ دیجئے کہ میں حاسد کے حسد سے، جب وہ حسد کرے تو اس کی برائی سے بھی میں پناہ چاہتا ہوں۔ تو اس طریقے سے اللہ تبارک تعالیٰ نے اس میں کئی چیزوں سے پناہ مانگنے کے لیے حکم دیا ہے۔ پہلی چیز یہ ہے کہ آپ نے فرمایا قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ، اے نبی پاک آپ کہہ دیجئے کہ میں صبح کے رب کی پناہ چاہتا ہوں، من شر ما خلق، ہر اس چیز کی برائی سے جو اس نے پیدا کیا، وَمِن شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ، اور رات کی تاریکی کی برائی سے جب رات پھیل جائے، وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ، اور گرہ میں پھونک مارنے والیوں کی برائی سے، وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ، اور حسد کرنے والے کی برائی سے جب وہ حسد کرے۔ تو یہ سورۃ الفلق کا مختصر ترجمہ ہوا اور اس کی تشریح ہوئی۔ انشاءاللہ کل سورہ اخلاص کی تلاوت ہوگی اور اس کا درس ہوگا۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ السلام علیکم۔